السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل روحانی سکول سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے عیان۔ آپ جانتے ہیں کہ زبان محض بولنے کا ذریعہ نہیں ہوتی بلکہ سوچ، تاریخ اور تہذیب کا آئینہ بھی ہوتی ہے۔ ہر لفظ اپنے اندر ایک دنیا سموئے ہوتا ہے۔ عربی زبان دنیا کی قدیم ترین رائج زبانوں میں بامانی اور گہری زبانوں میں سے ایک ہے۔ اس کے ایسے بہت سے الفاظ ہیں جو صرف ایک معنی نہیں رکھتے بلکہ پورا سیاق و سباق کے ساتھ کئی جہتیں اختیار کر لیتے ہیں۔ انہی الفاظ میں سے ایک نام ہے عیان۔ عام طور پر اردو اور فارسی میں عیان کا مطلب ظاہر ہونا لیا جاتا ہے، مگر عربی اصل میں یہ لفظ زیادہ تر سوالیہ انداز میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا بنیادی مفہوم ہوتا ہے کب، کس وقت، کون سا وقت۔ اس ویڈیو میں ہم عیان کے اسی معنی یعنی کب کو مرکز بنا کر اس کا لغوی، قرآنی، نحوی، ادبی، فکری اور روحانی پہلوؤں سے تفصیلی جائزہ لیں گے۔ عربی زبان میں یہ نام نہیں بلکہ ایک سوالیہ ظرف زمان ہے، یعنی یہ لفظ وقت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ کب ہوگا، کس وقت آئے گا، کون سے لمحے میں۔ یہ لفظ ہمیشہ کسی ایسے واقعے کے بارے میں آتا ہے جس کا وقت ابھی غیر معلوم ہو مگر انسان اس کے جاننے کا خواہش مند ہو۔ عربی قواعد کے مطابق عیان ظرف زمان سوالیہ انداز میں استعمال ہوتا ہے، مستقبل یا غیر متعین وقت کے لیے آتا ہے، یعنی یہ لفظ خود وقت نہیں بلکہ وقت کے بارے میں سوال ہے۔ قرآن مجید میں عیان کئی مقامات پر آیا ہے، ہر جگہ یہی معنی ہے۔ سب سے مشہور آیت یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ یہاں عیان صاف طور پر کب کے معنی میں ہے، سوال وقت کے تعین کے بارے میں ہے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ عیان یعنی کب، وقت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ جب ہم عیان کو کب کے معنی میں دیکھتے ہیں تو یہ صرف ایک لفظ نہیں رہتا بلکہ وقت، انتظار اور انسانی بے قراری کی علامت بن جاتا ہے۔ انسان فطری طور پر جاننا چاہتا ہے یہ کب ہوگا، وہ دن کب آئے گا، یعنی کامیابی کب ملے گی، مشکل کب ختم ہوگی، قیامت کب برپا ہوگی، ہر جگہ کب موجود ہے۔ اسی کب کو عربی میں ایک لفظ نے سمو دیا، عیان۔ یعنی عیان دراصل انسانی سوال، بے چینی، سسپینس اور تجسس کا لفظی پیکر ہے۔ جب انسان کب پوچھتا ہے تو وہ اصل میں تین چیزیں ظاہر کرتا ہے: انتظار، امید، بے یقینی۔ عیان صرف ایک سوال نہیں بلکہ ایک ذہنی کیفیت ہے، اور یہ کیفیت تب پیدا ہوتی ہے جب انسان کسی نتیجے کا منتظر ہو، انجام اس کے اختیار میں نہ ہو، وقت اس کے قابو سے باہر ہو۔ اسی لیے قرآن پاک میں عیانہ قیامت کے سوال کے لیے آیا، کیونکہ قیامت وہ حقیقت ہے جس کا وقت انسان نہیں جان سکتا، جس کا انتظار انسان کے پاس نہیں، اس کا اختیار انسان کے پاس نہیں، جس کے بارے میں سوال ہی صرف کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ اردو ادب میں عیان زیادہ تر ظاہر کرنے کے معنی میں آتا ہے، مگر ہم اسے کب کے مفہوم میں برتیں تو یہ ایک نیا ادبی رنگ پیدا کرتا ہے۔ مثلا وہ مجھ سے پوچھتا رہا تم آؤ گے، دل پر سانس میں یہی کہتا رہا وہ دن آئے گا تب۔ یہاں عیان ایک شاعرانہ سوال بن جاتا ہے جو انتظار اور تڑپ کو ظاہر کرتا ہے۔ روحانیت میں انسان اکثر یہ سوال کرتا ہے میری دعا کب قبول ہوگی، میری مشکل کب ٹلے گی، مجھے سکون کب ملے گا۔ یہ سب سوال دراصل اسی ایک لفظ میں سمٹ آتے ہیں، مگر دین ہمیں یہ سکھاتا ہے عیان کا جواب اللہ کے پاس ہے۔ انسان کو سوال کے ساتھ صبر کرنا چاہیے، ہر وقت کا ایک مقرر لمحہ ہے۔ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کچھ وقت انسان کو نہیں بتائے گئے، کیونکہ اگر وقت معلوم ہو جائے تو آزمائش ختم ہو جائے گی۔
اسی لیے ایانہ کا جواب اکثر خاموشی ہوتا ہے، اور اسی خاموشی میں بندے کی آزمائش چھپی ہوتی ہے۔ جب انسان بار بار کب پوچھتا ہے تو اس کے پیچھے نفسیاتی کیفیتیں بھی ہوتی ہیں، جیسا کہ بے چینی، خوف، امید، سسپینس، انتظار۔ ایک شخص جو کہتا ہے یہ مسئلہ کب حل ہوگا، وہ دراصل ذہنی دباؤ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح محبت میں وہ کب مانے گی، غربت میں روزی کب بڑھے گی، بیماری میں شفا کب ملے گی، یہ سب اس کے مختلف روپ ہیں۔ اسلامی فکر میں ہر چیز کا وقت مقرر ہے، ہر واقعہ اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ انسان کو صرف کوشش کا حکم ہے، وقت کا نہیں۔ اسی لیے جب انسان پوچھتا ہے تو اصل میں وہ تقدیر کے پردے میں جھانکنا چاہتا ہے، مگر جواب یہی ہوتا ہے کہ وقت اللہ کے اختیار میں ہے۔ انسان کو صبر کی تلقین اور دعا کرنے کا حکم ہے۔ ایان کا علم بندے کے لیے نہیں بلکہ رب کے لیے ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے بچوں کا نام رکھنے کے لیے چند اصول و ضوابط ہیں، یعنی کہ نمبر 1، نام کا مطلب اچھا ہو، شرک یا برے مفہوم پر مشتمل نہ ہو، اخلاقی اور دینی اقدار سے متصادم نہ ہو۔ ایان ان تمام اصولوں پر تو پورا اترتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب وقت، لمحہ اور ظاہر ہونا یا سوال استفہام ہے۔ قرآن میں اس کا لفظی استعمال ہوا ہے، اس میں کوئی منفی یا غلط مفہوم نہیں۔ اس لیے علماء کے نزدیک ایان ایک جائز، اچھا اور بامانی نام نہیں بلکہ ایک لفظ یعنی کب ہے، تو کب کوئی ایسا نام کا مطلب نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ نام رکھا جائے۔ البتہ قدیم عرب معاشرے میں یہ لفظ عام بول چال میں استعمال ہوتا تھا، بعد میں یہ لفظ نام کے طور پر رائج ہو گیا۔ جدید دور میں یہ نام عرب ممالک، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، یورپ اور امریکہ میں تیزی سے مقبول ہوا۔ خاص طور پر سن 2000 کے بعد اس کی مقبولیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، کیونکہ یہ مختصر اور جدید سا محسوس ہوتا ہے، تلفظ میں آسان ہے، ہر زبان میں بولنے کی میں سہولت ہے، خوبصورت اور مثبت سا محسوس ہوتا ہے۔ نفسیات اور علم الاسماء کے مطابق نام انسان کی سوچ، مزاج اور رویے پر اثر ڈالتا ہے۔ اگر ایان نام رکھا جائے تو نفسیاتی طور پر اور علم الاسماء کے مطابق یہ لوگ وقت کی قدر کرنے والے ہوں گے، باوقار اور سنجیدہ ہوں گے، ذہین اور سمجھدار ہوں گے، نمایاں ہونے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں، قیادت کی صلاحیت ان میں ہوتی ہے۔ اگر علم الاعداد کے حوالے سے اس کو دیکھا جائے تو الف اور نون ابجدی حساب سے اگر دیکھا جائے تو الف کا نمبر 1، یا کا 10، پھر الف کا 1 اور نون کے 50 بنتے ہیں، تو کل عدد 62 ہوئے، اور اس کو جب ہم سنگل ڈیجٹ میں لیں گے تو یہ 8 بن جائے گا، یعنی ایان کا عددی نمبر 8 ہے۔ اب عدد 8 کی خصوصیات کو اگر دیکھا جائے تو ان میں طاقت، قیادت، نظم و ضبط، دولت کمانے کی صلاحیت، عملی سوچ۔ عدد 8 والے لوگ عام طور پر بزنس مائنڈڈ، نظم و ضبط کے قائل، کامیابی کے لیے سخت محنت کرنے والے اور اثر و رسوخ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اگر بچے کا نام ایان ہے تو والدین کو چاہیے کہ اس کو وقت کی پابندی سکھائیں، نظم و ضبط کی عادت ڈالیں، خود اعتمادی پیدا کریں، قیادت کے مواقع دیں، فیصلہ کرنے کی تربیت دیں، کیونکہ اس نام کے اندر لیڈرشپ اور ذمہ داری کا عنصر موجود ہے۔ ایان کو اگر مزاجی طور پر دیکھا جائے تو اس کے رجحانات وقت کی پابندی، ذمہ داری، منظم، بااخلاق، قابل اعتماد، جبکہ ممکنہ منفی پہلوؤں میں کبھی کبھی حد سے زیادہ سنجیدہ، جذبات کو کم ظاہر کرنے والے، خود پر زیادہ کنٹرول رکھنے والے اور اکثر ضدی ہو جانے والے ہوتے ہیں، مگر اچھی تربیت سے یہ سب کچھ متوازن ہو سکتا ہے۔ ایان نام کو اگر کیریئر کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ لوگ بزنس، مینجمنٹ، فوج اور پولیس، انجینئرنگ، آئی ٹی، سیاست، انتظامی عہدے اور بینکنگ اور فنانس میں یہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے چلتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ نظم و ضبط، فیصلہ سازی اور وقت کی پابندی میں اچھے ہوتے ہیں۔ اگر ایان نام کا رشتوں میں کردار دیکھا جائے تو یہ لوگ رشتوں میں سنجیدہ، رشتے نبھانے والے، جذبات کم مگر سچے رکھتے ہیں، اعتماد کو بہت اہمیت دینے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دوست کم بناتے ہیں مگر جو بناتے ہیں انہیں دل سے نبھاتے ہیں۔ ایان کو اگر روحانی طور پر دیکھا جائے تو ایان کا مطلب چونکہ کب بنتا ہے، اس لیے یہ نام انسان کو یاد دلاتا ہے کہ وقت پر اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا جائے، ہر لمحہ قیمتی ہے، کب لمحات اور وقت میرے پاس ختم ہو جائے
اس لیے وقت ضائع کرنا نقصان دہ ہے اور زندگی ختم ہونے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال اور سنوار لینا چاہیے۔ ایسے لوگ روحانی طور پر وقت کی قدر کرتے ہیں، عبادت، دعا اور خود احتسابی کی طرف مائل رہتے ہیں۔ دنیا میں کئی لوگ ایان نام سے جانے جاتے ہیں، جیسا کہ مختلف ممالک کے ایکٹر، کھلاڑی، بزنس مین، سوشل میڈیا انفلوئنسرز، جن سے یہ نام مزید مقبول ہو رہا ہے۔ ایان نام کے ساتھ جو مزید خوبصورت نام ملا کر جوڑ کر رکھے جا سکتے ہیں وہ یہ ہیں: ایان احمد، ایان علی، ایان خان، ایان حیدر، ایان رضا، ایان فہد، ایان حسن، ایان زید وغیرہ۔ اگر آپ اپنے بچے کا نام ایان رکھنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ نام جدید بھی ہے اور بامانی بھی، ہر زبان میں آسانی سے بولا جا سکتا ہے، اسلامی اور قرآنی لفظوں سے جڑا ہوا ہے، شخصیت پر مثبت اثر ڈالتا ہے، اس لیے یہ ایک بہترین انتخاب ہو سکتا ہے۔ ایان ایک مختصر، خوبصورت، بامانی اور جدید نام ہے جس کے معنی کب یا وقت، لمحہ، گھڑی، ظاہر ہونا یا نمایاں ہونے کے بھی آتے ہیں۔ یہ نام رکھنے میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ حرف ہے اس کے بامانی ہونے میں اختلاف ہے، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ نام نہ رکھا جائے۔ قرآن پاک کے لفظی ذخیرے سے جڑا ہوا ہے، شخصیت پر یہ مثبت اثرات بھی ڈالتا ہے، قیادت، نظم و ضبط اور ذمہ داری کی علامت بھی ہے۔ ایان نام رکھنے والے افراد سنجیدہ، باوقار، ذمہ دار، وقت کی قدر کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ آخر میں آپ سے یہی کہوں گا، ایان صرف ایک نام نہیں بلکہ وقت کی قدر، ظاہر ہونے والی حقیقت اور کامیابی کی علامت ہے۔ جو والدین اپنے بچے کو ایک مضبوط، باوقار، بامقصد شناخت دینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ نام بہترین انتخاب ہو سکتا ہے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے نام کی تفصیلات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔